حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار نے جب یہ خواب دیکھا، اور یہ بات بھی یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے خواب بے مقصد ہو سکتے ہیں، ہمارے خواب غلط اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں ھذا یدل علی ان رؤیا الانبیاء وحی واجب الامتثال ان اللہ تعالی جعل رؤیا الانبیاء علیہم السلام حقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک انبیاء علیہم السلام کے خواب اللہ رب العالمین کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، جیسے خواب دیکھا جائے بالکل اسی طرح حقیقت کے اندر بھی واقعہ رونما ہو جائے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہم نے احرام باندھا، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنے کے لیے سفر شروع کر دیا، ہم نے عمرہ کیا، ہمارے ساتھ قربانیوں کے جانور ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت کے اندر ان کو سفر عمرہ کرنا نصیب ہوا۔ تو جو آپ نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ دکھا دیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ محض امتحان کے لیے خواب آ جایا کرتے ہیں، عمل کی نوبت نہیں آتی، یعنی جس طرح خواب آیا عمل بالکل اس طرح کا نہیں ہوا کرتا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب تو دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، مگر حقیقت کے اندر بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو آپ نے تو ذبح کا جو عمل تھا وہ سارے کا سارا پورا کر دکھایا، لیکن رب تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی مطلوب اور مقصود تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ خواب کے اندر دیکھا گیا کہ بیٹے کو ذبح کیا، رب تعالیٰ نے حقیقت کے اندر بیٹے کو ایک طرف کرا کے اس کی جگہ پر جانور کا فدیہ دیتے ہوئے اس کو ذبح کرا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز خواب کے اندر نظر آئی ہو بے عین ہی وہ چیز اس طرح مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور چیز اس جیسی ملتی جلتی وہی عمل پورا کرا دیا کرتی ہے۔ جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے سامنے عرض کیا، بیان کیا تھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تعبیر اس طرح پوری کرا دی، 11 ستارے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی صورت میں، چاند اور سورج، اس کی بھی اللہ رب العالمین نے تشبیہ، یہ سارے کا سارا عمل اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے سجدہ کروا کے پورا کرا دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی یاد رہے کہ ہماری شریعت کے اندر یہ عمل کرنا حرام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں یہ جائز تھا کہ بھائی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں اور ان کے والدین ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، یہ ان کی شریعت کے اندر جائز تھا۔ تو اس طرح آپ کے 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، آپ کے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ نبی
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ حرام کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر جو دیکھا تھا اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کیا، اس سے قبل حضرت بی بی ہاجرہ کے سامنے ذکر کیا، اور یہ واقعہ اختصار کے ساتھ چونکہ ٹائم کی قلت ہے بلکہ مکمل ہونے کے قریب آ گیا، حضرت بی بی ہاجرہ کو جا کر فرمایا اب ذرا میرے بیٹے کو تیار کر کے میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ ادھر سے شیطان آ گیا حملہ کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کے حکم کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والا بے ایمان آ گیا، وہ مردود آ گیا جو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ گیا تھا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روک دیا کرتا ہے، وہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی روکنے لگا اور کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے خدشات کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں مار مار کے دور کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو دور کر دیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مقام منا کے اندر جا کر کھڑا کر دیا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹا، میں نے یہ خواب کے اندر دیکھا، آپ نے آگے سے اس بات کا جواب دیا کہ آپ کر گزریں، مجھ کو نہ دیکھیں، رب تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں۔ آپ نے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا دیا، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی کو باندھ لیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری کو چلایا، چھری نے ایک بال نہیں کاٹا، پھر چلایا، چھری نے بال نہیں کاٹا، کاٹتی بھی کس طرح کہ اس کی نسل کے اندر تو اللہ کے پیارے محبوب جلوہ گر ہونے والے تھے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔